السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ کیے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی اور کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے کہ جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیض تھا، اس نے کہا، اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا۔ عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جما لیا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا، اور 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس ابیض شیطان نے بڑی محبت کے لہجے میں بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزے سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان ابیض ہمتاً عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا، اب فرمائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخر کار برسیسا اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی کے بعد ابیض شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا وہ شیطان ابیض ہمتاً عبادت میں مصروف ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا۔ عرب کا مقولہ ہے کہ جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ آخر کار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرہ میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے یہ اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں۔ افسوس ہے کہ کوئی آج تحقیق نہیں کرتا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کہیں یہ شیطان ہی نہ ہو یا اس کا نمائندہ۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتاب ہے۔ آخر کار ابیض شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اکٹھا رہنے مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا تھا، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیے۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسے سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو جاتے وقت تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں، حالانکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفہ کو پڑھ کر لوگوں پر دم کر دیں، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ آخر کار اس نے ایک شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔ اب وہ حکومت کی باغ دوڑ ان کے چچا کے ہاتھ تھی، اور شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کرائے لیکن شہزادی کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جھاڑ پھونک کرنے والے بہت آئے لیکن روز بروز مرض بڑھتا گیا، دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ ابیض شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کراؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد
برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور ابیض شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر ایک دن وہ اس بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کرایا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے اس کا پھر گلا گھونٹا تو شیطان ابیض نے ان کو کہا کہ اس کو ولی برسیسا کے پاس لے جاؤ تو تندرست ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ پھر شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے، وہ تندرست ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر شیطان نے گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر پھر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ، دم کراؤ تو صحت یاب ہو جائے گی، ورنہ نہیں، اور مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ ولی کے حجرہ کے پاس ایک عمدہ کمرہ بناؤ اور شہزادی کو وہیں ٹھہراؤ۔ وہ کمرہ بنانے سے انکار کرے تو تم ضرور بناؤ، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر اترتا اور دم کرتا اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت ہو جاتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور شہزادی سے اس نے مزہ اڑایا اور پھر مسلسل مزہ اڑاتا رہا حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حمل کر دیا ہے، بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابیض شیطان اس شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اور اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گئی۔ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا کہ فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ مدفون ہے۔ پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن جو شیطان نے دفن کرتے وقت باہر رکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے، اور قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے راہب برسیسا کے حجرہ کو گرا دیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت میں برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو ابیض شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کر تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں، میرا مطلب و مقصود یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور جہنم